بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یتیم بچے کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ جو خود دکھائی نہیں دیتا لیکن ہمارا سارا پیار ہماری ماؤں کو دلوں میں ڈال کر ہمیں عطا کر دیا ہے۔ اس خوبصورت کائنات میں جہاں ہر طرف قدرت کے نظارے ہیں، وہاں سب سے خوبصورت ہستی ماں ہے۔ ہماری ماں کا چاہے چہرہ کیسا بھی ہو، اولاد کے لیے وہی سب سے خوبصورت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ نبی اور آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کی ماؤں کو صحت، تندرستی اور خوشی والی زندگی عطا فرمائے، اور جن کی ماں اس دنیا سے گزر چکی ہے ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے زمانے کا ہے۔ مکہ میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ وہ مسلمان نہیں تھی بلکہ مشرک تھی۔ اس عورت کا 8 سال کا بیٹا تھا۔ وہ دونوں بہت ہی غریب تھے، بڑی مشکل سے گزر بسر ہوا کرتا تھا۔ ایک دن ماں گھر آئی تو معصوم بچے نے ماں کے پاس آ کر اس سے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ دوسری ماؤں کی طرح نہیں ہو، ان کے پاس نئے نئے کپڑے ہیں اور تمہارے پاس تو میلے اور پھٹے کپڑے ہیں۔ ماں نے بیٹے کی طرف نظر بھر کے پیار سے دیکھا اور پیار سے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگی، اچھا تو میرا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا ہے، اسے میں اپنے ماں کے حالات سمجھ آنے لگے ہیں۔ پھر اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور روتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا تمہارا باپ مر چکا ہے اور تیری ماں اب بیوہ ہے، اور تو یتیم ہے، اس لیے میرے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں ہیں۔ تیری ماں سارا دن لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے اور جو کچھ بھی آج تک کمایا ہے وہ تجھ پر لگاتی ہوں۔ تجھے کھانا کھلایا تاکہ تو بھوکا نہ رہے، تیرے لیے کپڑے بنائے تاکہ تیرا جسم ڈھک سکوں، تیرے لیے پرورش کر سکوں۔ یہ کہہ کر ماں نے بیٹے کو گلے لگا کر خوب رویا۔ بیٹے نے ماں کو چپ کرواتے ہوئے کہا، ماں تیری چادر پھٹ گئی ہے نا، میں تیرے لیے نئی چادر لے کے آؤں گا۔ ماں پوچھی، بیٹا تو کہاں سے لائے گا، تو ابھی 8 سال کا بچہ ہے۔ بچہ بولا، میں چاچا سے مانگ کر لاؤں گا۔ ماں نے کہا، تیرے چاچا نے تیرے باپ کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے، وہ تجھے چادر کیوں دے گا؟ بیٹا بولا، میں ضرور جاؤں گا اور چاچا سے کہوں گا کہ چاچا میں تمہارا بھتیجا ہوں۔ میں چاچا سے کہوں گا کہ میں زمین لینے نہیں آیا ہوں، میں اپنی ماں کے لیے بس چادر لینے آیا ہوں۔ ماں مسکرائی اور بولی، بیٹا تجھے پتہ بھی ہے وہ بہت دور رہتے ہیں، تو 8 سال کا بچہ ہے، کیسے جائے گا وہاں تک؟ بچے نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ تو ماں فکر مت کر، میں سب پتہ کر چکا ہوں۔ ماں نے بیٹے کو چچا کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ بیٹے کو نہلایا، صاف ستھرا کپڑا پہنایا، بچے کے بال سنوارے، خوشبو لگائی اور چچا کی طرف روانہ کر دیا۔ بچہ پیدل چلتا ہوا چچا کے مکان پر پہنچ گیا۔ جا کر دیکھا چاچا اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر شراب پی رہا ہے۔ بچے نے ادب کے ساتھ چاچا کے پاس جا کر چاچا کہہ کے پکارا۔ چاچا نے مڑ کر دیکھا اور پوچھا، تو کون ہے؟ بچہ بولا کہ میں آپ کا بھتیجا ہوں، میں آپ سے ماں کے لیے چادر لینے آیا ہوں۔ چاچا کے سامنے اس کا 8 سال کا بھتیجا کھڑا تھا، لیکن چاچا بچے کو پیار کرنے کی جگہ اسے بچے کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے۔ بچاؤ بچاؤ کہہ کر وہ بچہ چیختا رہا، اتنا مارا کہ بچہ لہولہان ہو گیا، صاف کپڑے خون سے بھر گئے۔ چاچا نے بھتیجے کو تھپڑ مارے، ڈنڈے مارے، وہ بچہ مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگ گیا۔ ادھر ماں کا دل بے چین ہو اٹھا اور وہ اپنے بیٹے کی خاطر گھر سے نکل پڑی اور دوڑی۔ یہ صرف ماں اور بیٹے کا پیار تھا۔ ابھی بیٹا گھر بھی نہیں پہنچا تھا لیکن ماں اس کے لیے بے چین تھی۔ بچہ روتے روتے جب گھر جا رہا تھا، راستے میں ایک آدمی نے بچے کو روکا اور پوچھا، یہ حال کیسے ہوا؟ بچے نے سارا ماجرا بتایا کہ میں چاچا کے پاس چادر لینے مانگنے گیا تھا، چاچا نے مجھے مارا۔ اور اس آدمی نے کہا، سنو، خانہ کعبہ میں جاؤ، وہاں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے، ان سے اپنی ماں کے لیے چادر مانگنا، وہ ضرور دیں گے۔ بچے نے اپنے آنسو پوچھے اور گھر کی طرف چل دیا۔ ماں کے پاس بیٹے کو اس حال میں دیکھ کر اس کی ماں بہت روئی اور اسے گھر لے آئی۔ گھر لے جا کر اسے خوب نہلایا، صاف ستھرا کیا، اس کے زخموں پر مرہم لگا دی اور کہنے لگی، میں نے تجھے منع کیا تھا نا کہ چچا تمہیں کچھ نہیں دے گا۔ بیٹے نے کہا، میں اب کسی اور کے پاس جاؤں گا، اگر مجھے اجازت دو تو وہ مجھے ضرور چادر دیں گے۔ ماں نے کہا، کون ہے بیٹا؟ بیٹا بولا، محمد۔ ماں کو بیٹے کو ڈانٹتے ہوئے بولی، اب اس گھر میں دوبارہ محمد کا نام نہیں لیا جائے گا۔ تجھے پتہ ہے بیٹا وہ جادوگر ہے، مجنون ہے، جو بھی ان کے پاس جاتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے۔ ماں بولی، تو ان کے پاس ہرگز نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن پاک 27ویں پارے میں فرمایا ہے کہ لوگوں نے میرے نبی کو مجنون، شاعر اور جادوگر کہہ کر پکارا ہے۔ بیٹے نے کہا، ماں
میں اس کا پتہ کر کے آیا ہوں، میں ان سے کہوں گا کہ مجھے چادر چاہیے، مجھے ایک بار ان کے پاس جانے دو۔ ماں نے بڑی مشکل سے اجازت دے دی، اور آپ کو بتا دوں کہ ماں بیٹے دونوں مشرک تھے۔ بچہ کعبہ شریف کی طرف بڑھا، خانہ کعبہ پہنچ کر اندر داخل ہوا، دیکھا کہ یہاں تو بہت لوگ بیٹھے ہیں، اس میں محمد کون ہے؟ بچے کو پہلے والا منظر یاد آ گیا جو کہ اس کے ساتھ اس کے چچا نے کیا تھا، اس لیے بچہ ڈرا ہوا، بچے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی وہ کسی سے پوچھتا کہ محمد کون ہے۔ بچہ دور کھڑا رہا، دیکھتا رہا، پھر اس نے کعبہ شریف کے چکر لگانا شروع کر دیا، چلتا رہا اور دیکھتا رہا کہ پھر اس کی نظر ایک شخص پر پڑی۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ میں اس کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہی محمد ہے۔ اس کے چہرے پر نور ہی نور تھا، وہ خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ بچہ قریب گیا اور آہستہ سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا کون ہو؟ بچہ گھبرایا ہوا تھا، بچہ روتے ہوئے کہنے لگا میں ایک یتیم ہوں، میری ماں ایک بیوہ ہے، مجھے میری ماں کے لیے چادر چاہیے۔ میں اپنے چاچا کے پاس گیا تھا لیکن مجھے مارا اور وہاں سے دھکا دے کر نکالا۔ کسی نے مجھے کہا محمد کے پاس جاؤ، وہ تمہیں ضرور چادر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے بچے کے منہ سے الفاظ سن کر کھڑے ہو گئے، انہیں سینے سے لگایا اور روتے ہوئے فرمانے لگے میں بھی یتیم ہوں، میری ماں بھی بیوہ تھی، میں سمجھ سکتا ہوں کہ یتیم کی زندگی گزارنا کیسا ہے۔ اب روتے رہے اور بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے، اسے پیار کیا۔ اس کے بعد دونوں جہان کے مالک و مختار ہم سب کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پر سے چادر اتار کر اس بچے کو دے دی اور فرمایا یہ لو چادر، اپنی ماں کو دے دینا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیٹا اگر اس کے بعد بھی کچھ چاہیے تو میرے پاس آ جانا، میں تمہیں ضرور دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اس کی ماں کے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت چادر عطا فرمائی۔ اس واقعے سے ماں کی بیٹے کی محبت کو پتہ چلتا ہے، ساتھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک بھی معلوم ہوتا ہے۔ یہ نہیں پوچھتے تھے مانگنے والا مسلمان ہے یا نہیں، کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں، بلکہ صرف انسانیت کے رشتے سے ہی اتنا پیار محبت سے ملتے تھے۔ ہم کو ہمارا دین اسلام سکھاتا ہے کسی یتیم بیوہ اور یتیم کی مدد کرنا کتنا نیک کام ہے۔ یہی انسانیت، اور ہر انسان اپنے ساتھ دوسروں والوں کا بھی خیال رکھے۔ اللہ اکبر۔ ایسی دینی باتوں کو سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔